السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو کیا اس وقت جنت میں حوریں تھیں؟ اگر تھیں تو آدم علیہ السلام کو حور کیوں نہیں عطا کر دی گئی؟ حوا علیہ السلام کو اللہ نے کیوں پیدا فرما کے آدم کو عطا کیا؟ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب اس کا جواب بھی بڑا لاجیکل ہے۔ دیکھیں، حور اللہ تعالیٰ نے بطور انعام رکھی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس درجہ کمال پر پہنچیں گے کہ اللہ کی رحمت سے پھر جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کو بطور انعام دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم ابھی تو امتحان شروع بھی نہیں ہوا، کیونکہ امتحان تو دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوگا نا، تو امتحان کے شروع ہونے سے پہلے انعام تو بنتا نہیں۔ پہلے تو امتحان ہوگا، پھر انعام ملے گا جو کامیاب ہوگا۔ تو ایک اس کی لاجیکل ریزننگ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تیار کیا ہے بطور انعام۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایونچولی تو دنیا میں آنا ہی تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں جو ایک مکالمہ ہوا، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا اگر آپ بھولتے نا تو ہم جنت سے نہ نکلتے۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بھولنے کا واقعہ کیا تورات میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو تورات مجھ سے پہلے لکھی گئی تھی یا میرے بعد؟ کہنے لگے آپ سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی تھی۔ تو کہا بھی جو چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی کہ آدم ایسا کرے گا، حالانکہ یہی چیز ہوتی ہے نا تقدیر، اللہ کے علم میں ایک بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایسا کرے گا، وہ اللہ نے لکھا اپنے علم سے، یہ نہیں کہ اللہ نے فورسفلی آدم کو کرایا۔ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے جس میں لوگ پھر پھنس جاتے ہیں۔ اس پر بھی میں نے ایک درس دیا تھا آپ لوگوں کو کہ تو خیر بہرحال پہلے واقعہ پورا کر لوں پھر اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر جواب نہ بن پڑا، تو حضور نے فرمایا کہ والد صاحب نے بیٹے کو یعنی آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ تو اب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک بات ہے، وہ اس کو بیان فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ آدمی ایمان لائے گا، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، یہ اس کا علم ہے۔ اس نے فورس نہیں کیا اس کو کہ ایمان نہ لا، اور اس کو فورس نہیں کیا کہ ایمان لانا ہے، لیکن وہ اپنے علم میں ان کے اس ڈیسیژنز کو ان ڈیسیژنز کے ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اس لیے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علام الغیوب، غیب کو جاننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پہ احاطہ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آدم علیہ السلام نے جنت چھوڑنی تھی، دنیا میں آنا تھا، اور آگے اولاد آدم نے پیدا ہونا تھا، کیونکہ ارواح تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بنائی تھیں، ان ارواح نے جسموں میں منتقل ہو کر دنیا میں آنا تھا، اور آدم علیہ السلام اور ان کے کمپینین سے ہی دنیا میں زندگی چلنی تھی، کیونکہ حور تو جنت کی چیز ہے، حور تو جنت کی چیز ہے اور جنت ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو وہ جو جنت کی چیز ہے اور جنت کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اس کو دنیا میں بھیجنا بنتا نہیں۔ اور حور کی تخلیق بھی ایسے ہوئی ہے کہ وہ نفس کی شرر انگیزیوں سے پاک ہے، تو گناہ کی طرف نہ رغبت ہے نہ گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ اس میں وہ ایلیمنٹ ہی اللہ نے نہیں رکھا، کیونکہ اسے جنت کے لیے بنایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے اس لیے حور نہیں چنی گئی، بلکہ بیوی حوا علیہ السلام کو بنایا گیا کہ یہاں آ کر پھر انسان سے ایک نسل چلنی ہے، اور اس نسل میں بھی پھر ان چیزوں کا ہونا لازم ہے جسے نفس کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ حور جو ہے وہ اس کی کوالٹیز بیان فرمائی گئی ہیں قرآن کریم میں، اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کی وہ کوالٹیز نہیں ہوتی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ دنیا کی عورت حور سے افضل ہے اگر ایمان والی ہے اور جنت میں جاتی ہے۔ اور یہ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا والی عورت افضل ہے حور سے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے، وہ تو جنت کی ہے، ہم تو دنیا میں ہیں، ہمارے نفس اس مقام پر تو نہیں پہنچ سکتے جس پر اس کا پہنچا ہوا ہے، اس نے گناہ ہی نہیں کیے۔ تو حضور نے کہا کیونکہ اس نے وہ عمل بھی تو نہیں کیے جو تم نے کیے ہیں، تمہاری نمازوں کی وجہ سے، تمہارے روزوں کی وجہ سے، تمہارے صدقات کی وجہ سے، تمہاری خیرات کی وجہ سے، تمہاری خیرات کی وجہ سے، تمہارے زکوٰۃ کی وجہ سے، تمہارے حج کی وجہ سے جب تم جنت میں جاؤ گے تو ان اعمال کی بدولت تم حوروں سے بڑھ جاؤ گے، حوروں سے افضل ہو جاؤ گی۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک جنت تھوڑی ہے۔ اچھا دیکھیں نا، جنت کا قانون کیا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ جنت سے نکلے گا نہیں، لیکن آدم علیہ السلام جنت میں داخل بھی ہوئے اور شرط کے ساتھ داخل ہوئے، حالانکہ جنت میں داخلہ غیر مشروط ہے، شرط کوئی نہیں ہے کہ یوں کرو گے تو نکال دیے جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت بنائی تھی وہ جنت نہیں تھی جس میں اب ہم جائیں گے۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک درس دے چکا ہوں، آدم علیہ السلام کی جنت سے متعلق جو قصص الانبیاء میں شاید موجود ہے سیریز میں۔ پھر اس کے علاوہ اب آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے ایک عالی شان ہوٹل بنائی، ابھی ہوٹل کا افتتاح نہیں ہوا، آپ کی جس مرضی کمرے میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، ابھی تک پابندیاں عائد نہیں ہوئی۔ اب جب ہوٹل کی اوپننگ ہو گئی، افتتاح ہو گیا، اُدگھاٹن ہو گیا، اب ہوٹل کے قوانین لاگو ہو جائیں گے، آپ اپنی مرضی سے دندناتے ہوئے کسی بھی کمرے میں نہیں جا سکتے، بے شک آپ اونر ہیں، کیونکہ اب قوانین لاگو ہو گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں ہیں، بھی اللہ کی کوئی ایک جنت نہیں، سینکڑوں جنتیں ہیں۔ کس جنت میں اللہ نے رکھا آدم علیہ السلام کو وہ جانتا ہے۔ اور ابھی تو دنیا میں امتحان شروع ہی نہیں ہوا، تو جنت کے وہ قوانین بھی نہیں ہیں جو امتحان کے بعد قوانین ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں، تو اب آپ ایگزامینیشن ہال میں جس دن ایگزام کے ٹائم میں آئیں گے تبھی تو قوانین ایگزام کے لاگو ہوں گے نا۔ عام دنوں میں آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جائیں، ہوم ورک کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، جو مرضی چاہے کرتے پھریں، وہ قوانین آپ پر لاگو نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی ایگزام نہیں چل رہا، حالانکہ جگہ وہی ہے۔ بس یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ معاملات اس دنیا میں انسان کو بھیجنے سے قبل رکھے تھے، اب بھیجنے کے بعد معاملہ الگ ہو گیا۔ اس طرح بہت سے اور ریزنز بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چند ایک باتیں کافی ہوں گی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے حوا علیہ السلام کی تخلیق کیوں فرمائی اور حور کا انتخاب کیوں نہیں فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔